اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی ظاہری زندگی کے بجائے باطنی زندگی کے بارے میں زیادہ فکر مند رہنا چاہیے۔ کبھی بھی ظاہری چیزوں سے زیادہ متاثر نہ ہوں۔ لوگوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہ کریں کہ وہ اچھے یا برے ہیں۔ بائبل ہمیں اس بارے میں خبردار کرتی ہے۔ پہلا سیموئیل 16واں باب 6 اور 7 آیت۔ جب خدا نے نیا بادشاہ مسح کرنے کے لیے ہدایت کی، لکھا ہے جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگے لہٰذا یسی کے تمام بیٹے نئے بادشاہ کے مسح ہونے کے لیے بلائے جاتے ہیں، اور یہ تمام بہت ہی اچھے اور خوبصورت نظر آنے والے ہیں۔ اور انہوں نے داؤد کو بلانے کی زحمت تک نہ کی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ اس بارے میں کیا سوچتے ہوں گے، لیکن ان کی سوچ اتنی اچھی نہیں تھی، لیکن خدا اسے جانتا تھا۔ اس لیے میرے خیال میں سوال یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا ایک ہجوم آپ کو جانے اور تعریف کرے، یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو جانے اور تعریف کرے؟ کون زیادہ اہم ہے؟ اس لیے اس میں لکھا ہے جب وہ آئے تو وہ الیاب کو دیکھ کر کہنے لگا یقیناً خداوند کا ممسوس کے آگے ہے۔ میں حیران ہوں کہ اس نے کیسے سوچا وہ یقیناً اچھا نظر آتا ہوگا۔ شاید وہ قداور تھا، شاید دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے سانولا ہو گیا تھا۔ یقیناً خداوند کا ممسوس اس کے آگے ہے، پر خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ تو اس کے چہرہ اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے، کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا۔ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے۔ اس لیے خداوند کچھ ایسے لوگوں کو استعمال کرے گا جس کے لیے آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ خدا دنیا میں انہیں کیوں استعمال کرے گا۔ یا خاص طور پر جب کوئی آپ کو خدا کی طرف سے ملے ہوئے اپنے خواب اور رویا کے متعلق بتاتا ہے، آپ کہتے ہیں ہاں آپ کو بہت واضح رویا ملی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ میں اپنے برائے نام دوستوں کے گروپ کو نہیں بھول سکتی۔ جب خدا نے پہلی دفعہ مجھے بلایا تو میں بہت پرجوش تھی۔ جب خدا کسی سے کلام کرتا ہے تو جو کچھ ان کی سمجھ میں آتا ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ جب خدا آپ سے کلام کرتا ہے تو وہ آپ کو ایمان کا تحفہ دیتا ہے تاکہ آپ یقین کر سکیں۔ لیکن جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی حوصلہ افزائی کریں وہ اسے نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کے پاس وہ ایمان نہیں جو خدا نے آپ کو دیا ہے۔ اس لیے جب آپ کو لگے کہ خدا آپ کو کچھ کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ توقع نہ کریں کہ ہر کوئی آپ کی حوصلہ افزائی کرے گا کہ انہیں یہ کام نہیں ملا ہے، اور وہ آپ کو ویسے ہی دیکھیں گے جیسے آپ ہمیشہ سے تھے، نہ کہ اس طرح جیسے آپ ہو سکتے ہیں۔ آمین۔ میں کبھی نہیں بھولوں گی جب ایک لڑکی نے مجھ سے کہا، اس نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے کہا آپ کے خیال میں دنیا بھر میں آپ کی ایک بہت بڑی منسٹری ہوگی، اور میں نے کہا جی ہاں، میرا ایمان ہے کہ خدا نے مجھ سے ایسا کہا ہے۔ اس نے کہا کل رات ہم یہ بات کر رہے تھے، جی یہاں ایک مسئلہ ہے، کل رات ہم بات کر رہے تھے اور دیانتداری کی بات ہے کہ ہمارے خیال میں آپ اس طرح کی شخصیت نہیں ہیں۔ جی ہاں، بات یہ ہے کہ کیا وہ درست ہے؟ بالکل نہیں، ہو سکتا ہے ابھی بھی نہ ہو، میں نہیں جانتی، لیکن نکتہ یہ ہے کہ جب خدا مسا کرتا ہے تو اس نے گدھی کو استعمال کیا کہ نبی سے بات کرے۔ آمین۔ یوحنا 7:24۔ ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ واو! ہم لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایک نظر میں فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم کسی طرح سے بھی ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ جانتے ہیں کہ یسوع بادشاہ ہے اور بادشاہ کو اپنی بادشاہت پر حکومت کرنی چاہیے، اور یہاں تک کہ اس کے اپنے شاگرد بھی کہہ رہے تھے اچھا تو اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کب آئے گا؟ کیا یہ یروشلم ہوگی؟ کیا یہ یہاں پر ہوگی یا یہ وہاں پر ہوگی؟ لیکن ہم اس میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ لوکا 17 باب میں وہ یہ سوال کر رہے ہیں، اس نے کہا کہ خدا کی بادشاہی تم میں ہے، یہ تمہارے اندر ہے، یہ ہم میں ہے، کلیسیا میں ہے، بلکہ فردن فردن ہم میں ہے۔ ہم آج یہاں خدا کی بادشاہت میں ہیں، لیکن آج خدا کی بادشاہی آپ میں ہے۔
خود کو تھپتھپائیں اور کہیں کہ خدا کی بادشاہت تم میں ہے، یہ آپ کے دل میں ہے، جہاں خدا رہتا ہے اور وہ آپ میں رہتا ہے۔ آپ خدا کا گھر ہیں۔ ایمان کے وسیلے آپ کا دل اس کا گھر ہے۔ میرے لیے یہ ایک حیران کن بیان ہے، لیکن یہ انتہائی عظیم ذمہ داری ہے کہ یسوع بادشاہ ہمارے اندر رہتا ہے۔ لہٰذا میں خدا کے سامنے اپنی نیک نامی اور آسمان پر اپنے کردار کے بارے میں زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس نقطے تک پہنچنا ہے جہاں پر ہماری نیک نامی اس جہان سے زیادہ آسمان پر ہو۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن میرے خیال میں ہم نیک نامی کے بارے میں بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہ لوگ کیا سوچیں گے، اور کچھ لوگ اس بات کے لیے اس حد تک پریشان ہوتے کہ اس وجہ سے خدا کے ساتھ ان کا رشتہ متاثر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ پولس رسول نے کہا، گلتیوں 1:10 میں لکھا ہے، اگر اب تک آدمیوں کو خوش کرتا رہتا تو مسیح کا بندہ نہ ہوتا۔ میں حیران ہوں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے خدا کی دی ہوئی نیک نامی کا سودا کر لیتے ہیں۔ لیکن بائبل کہتی کہ یسوع دنیا میں اپنی نیک نامی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے یہ پسند ہے، اس نے صرف روح القدس کی پیروی کی اور کچھ ایسے کام کیے کہ لوگوں نے سوچا کہ یہ پاگل پن تھا۔ انہوں نے اسے بالکل بھی نہیں سمجھا، اس کا اپنا گھرانہ اسے نہیں سمجھ پایا، اس پر تنقید اور عدالت کی گئی، لیکن آسمان پر اس کا بہت عظیم نام ہے۔ آمین۔ وہ بہت سے لوگوں کی مدد کے قابل تھا۔ ہماری ظاہری زندگی لوگوں کے سامنے ہماری نیک نامی ہے، لیکن باطنی زندگی خدا کے سامنے ہماری نیک نامی ہے۔ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے؟ اچھا، ہماری اندرونی حالت بہت مصروف جگہ ہے۔ میرے خدایا، یہ جاننے کے لیے آپ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ میں واقعی نہیں چاہتی کہ ابھی اور اسی وقت ہر کسی کے خیالات اندر سے باہر نکلیں۔ کیا یہ ڈرانے والی بات نہیں کہ ہر دفعہ جب بھی آپ لوگوں کے ہجوم میں ہو، ان کی سوچیں اندر سے باہر آنے لگی اور آپ دیکھ سکیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں، میں صرف یہی ظاہر کروں گی کہ آپ سب صرف اچھا ہی سوچتے ہیں۔ آپ کی اندرونی حالت بہت مصروف جگہ ہے اور روح القدس اس میں رہتا ہے۔ وہ ٹریفک لائٹ کی طرح کہتا ہے کہ رک جاؤ، چلو، انتظار کرو، ابھی نہیں، دیکھ کر اب احتیاط سے چلو۔ ان کے تصورات میں رائے، فیصلے، امتیاز، رویے، مقاصد، وجوہات پائے جاتے ہیں، اور مقاصد۔ اب ہم یہاں رک سکتے ہیں اور مقاصد پر ایک پورا گھنٹہ گزار سکتے ہیں۔ میرا مطلب، گزشتہ ہفتے میں نے کچھ پڑھا اور مقاصد کے بارے میں نے کچھ سکھایا۔ آپ خاموش لوگوں سے بھرے ہوئے کمرے کو سننا چاہتے ہیں۔ ہم کام کرتے کرتے اتنے مصروف ہو گئے اور تھوڑے وقت کے لیے اتنا بھی نہیں جانتے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب کیوں کر رہے ہیں۔ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا ہم کسی کو متاثر کرنے کے لیے کر رہے ہیں؟ کیونکہ کوئی اور چاہتا کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں گروپ سے الگ کر دیا جائے۔ میں نہیں جانتی میں نے اپنی پچھلی زندگی میں کیا کیا کیا، لیکن خدا کا شکر ہو کہ میں اب وہ نہیں کرتی۔ لیکن اپنی پہلی زندگی میں مین میخ نکالنے والی تھی اور رد کیا جانا نہیں چاہتی تھی۔ یہ کس قدر احمقانہ محرک ہے۔ اور جانتے ہیں کہ بائبل سکھاتی ہے کہ ہماری زندگی میں مسیح یسوع ہی بنیاد ہے، اور اس بنیاد پر ہم مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں، جیسے سونا، لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردا۔ اور جس طرح سے ہم بناتے ہیں یہ اہم ہے، ہم بناتے ہیں۔ اور کلام بیان کرتا ہے، 1 کرنتھیوں 3 باب میں ملتا ہے۔ آئیے دیکھیں کہ جو کچھ ہم اپنے کاموں کے ذریعے تعمیر کرتے ہیں، اگر تو یہ خدا کی عدالت میں بچ گیا تو وہ خالص کام ہوگا، کیونکہ اگر ہمارے مقاصد نہ خالص ہوں گے تو اگرچہ ہم بچ چکے ہیں تو بھی اس کا اجر آگ میں جل جائے گا۔ لہٰذا دوسرے الفاظ میں ہماری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہے، اور یہ کہ ہم غلط مقاصد کے پیچھے اپنی توانائی خرچ کر رہے ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں، کیونکہ جب ہماری زندگی کا آخر ہوگا، جو کہ ہماری سوچ سے بھی جلد آنے والا ہے، آمین، جب آخر ہوگا اور اگر یہ سب کچھ جل گیا ہو
میں آپ سے صرف یہ کہوں گی کہ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس ظاہری طاقت ہو تو آپ کے اندر باطنی پاکیزگی ہونی چاہیے. آمین. مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے. میرے خیال میں یہ ضروری نہیں اسے اپنی قدرتی آنکھوں سے دیکھا جائے، اگرچہ ہو سکتا ہے جب آپ اسے اپنے سامنے دیکھتے ہیں، لیکن میرے مطابق اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ پاک دل آسانی سے خدا کی آواز سن سکیں گے. اگر آپ پاک دل ہیں تو آپ آسانی سے پاک روح کی پیروی کر سکتے ہیں. پریشانی، واو فکر، خوف، لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، میں کیسی لگتی ہوں. زبور 37:1 میں بائبل کہتی ہے تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے. جانتے کہ سب سے بڑا سوال جو آج کل ہر کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کے خیال میں دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ میں نہیں جانتی. اور میں ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کا رجحان نبوت کی طرف ہوتا ہے اور جن کو یہ نعمت ملی ہوتی ہے، لیکن مجھے نہیں. میں نہیں جانتی کہ کیا ہونے والا ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اس سے خوش ہوں کیونکہ میں پریشان نہیں، کیونکہ میں پہلے ہی جانتی کہ میں کہاں جاؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے. آمین. اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ اس بارے میں اتنا پریشان نہ ہوں، بلکہ تیار رہیں اور دانا بنیں، لیکن ہر وقت اس بارے میں پریشان نہ رہیں. تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور بدی کرنے والوں پر رشک نہ کر کیونکہ وہ گھاس کی طرح جلد کاٹ ڈالے جائیں گے، لیکن حلیم آخر کار زمین کے وارث ہوں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اپنی راہیں خدا کے حوالے کریں، اس پر بھروسہ کریں، وہی یہ سب کرے گا. جانتے ہیں ایسا کرنے والے لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس پیغام کا حصہ ضرور سنیں اور غور سے سمجھیں. دن کے اختتام پر کچھ لوگ ہر روز بالکل تھکے ہارے ہوئے ہوتے ہیں. کچھ تو پورا دن صوفے پر لیٹے یا بیٹھے رہتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جسمانی مشقت ہے جو ہمیں تھکا دیتی ہے، بلکہ یہ کہ ہم جسمانی مشقت کو کیسے لیتے ہیں. جیسا کہ آپ اپنی نوکری پر جاتے اور پورا دن پریشان رہتے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنی باری پہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. آپ بھی کچھ ایسے لوگوں سے حسد کرتے رہتے ہیں. معلوم نہیں، شاید ان کا ڈیسک کھڑکی کے ساتھ ہے اور آپ کا نہیں. میرا مطلب ہے کہ آپ کو 100 سے زیادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے اپنا دماغ چلانا ہوتا ہے جن کو کسی نہ کسی چیز سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر سکون نہیں ہوتا. یسوع نے کہا، اے بوجھ سے تھکے ماندے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا. میں تمہاری جانوں کو پرسکون، آزاد اور تازہ کروں گا. گھر میں تھوڑا سکون و اطمینان ہو. آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے بچوں سے کہا ہو کہ تھوڑا سکون ہونے دو گے کہ نہیں؟ جی، یسوع آپ کے اندر رہتا ہے اور وہ آج کہہ رہا ہے، کیا یہاں تھوڑا سکون مل سکتا ہے؟ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے؟ ہو سکتا ہے کہ میں نہیں جانتی کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، لیکن خدا جانتا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں. میرے خدایا، آپ نے مجھے یہ کہتے سنا ہوگا. میں نے اس سے بہت سیکھا ہے. مجھے یاد ہے جب میں اور ڈیو چرچ جاتے اور پورا راستہ جھگڑتے تھے. مطلب ابلیس جھگڑا شروع کر سکتا ہے، اور وہ بھی تب جب ہم چرچ کے راستے میں ہوتے ہیں. آمین. اور ہم جھگڑتے اور بحث کرتے اور ڈیو پیچھے بیٹھے بچوں کو تھپڑ مارتے. جانتے ہیں ہمارا چرچ ان چرچز میں سے ایک تھا کہ جو بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے. گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ پارکنگ کنٹرول والے شخص سے اس طرح سے بات کرتے، چرچ میں کسی پہلے شخص کو دیکھتے تو خداوند کی تعریف ہو، خدا کو جلال ملے. ہم بہت روحانی، خداوند میں عظیم دن ہے. آمین، ہاللیلویہ. مجھے یاد ہے کہ میں ڈیو پر بہت غصہ ہو رہی ہوتی اور منہ میں برا بھلا اور الٹا سیدھا کہہ رہی ہوتی اور سوچ رہی ہوتی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بغیر سوچے سمجھے پرستش کا کوئی گیت گا سکتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، آتا ہوں تیرے حضور. اور میں سوچ رہی ہوتی کہ اگر وہ یہ سوچے کہ میں آج ان کے لیے کچھ پکاؤں گی تو انہیں معلوم نہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے، کیونکہ میں نے پورا دن ان سے بات نہیں کرنی. میرا مطلب جب ہم گھر پہنچیں گے تو ایک جنگ ضرور ہوگی. آتا ہوں تیرے حضور.
جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ میں کیا بات کر رہی ہوں. اور میرے خیال میں یہ پرجوش پینتیکوسٹل کیرزمیٹک مذہب ہے. آپ اتنا لمبا بیٹھے ہیں کہ پیچھے سے کرسیاں تک بٹھا دیتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ روحانی ہیں. روحانی ہونے کا تب پتہ چلتا ہے جب ہم آزمائش میں پڑتے ہیں، کیونکہ معلوم ہے کہ جب آپ کسی پھل کو نچوڑتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسا ہے. ایک دفعہ میں نے اپنے لیے ایک مالٹا خریدا. میں نے $1 کا یہ خریدا، اور یہ تب کی بات ہے جب ایک مالٹے کی قیمت $1 بہت حیرت کی بات تھی، خاص طور پر میرا ڈالر، کیونکہ میرے پاس اتنے نہیں ہوتے تھے. میں بہت بھوکی تھی اور میں گاڑی میں لے کر آئی اور اس کو چھیلا، اور یہ خشک اور بد مزہ تھا. جانتے ہیں کیا، ہمیں یقین دہانی کرنی ہے کہ کہیں ہم ایسے تو نہیں. اور یہ تب ہوتا ہے جب ہماری اندرونی زندگی میں سب ٹھیک ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا بائبل ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے. پہلے یہ جاننا کہ مسیح میں آپ کیا ہیں. میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، اگر آپ کو حسد اور رشک کرنے کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو آپ خود سے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مسیح میں کھڑے ہوں، اسے اپنے آپ سے پیار کرنے کی اجازت دیں، اس کے ساتھ رفاقت رکھیں، اس کو تکتے رہیں، کلام میں دیکھیں، اور وہ آپ کو فضل، توانائی اور طاقت بخشے گا. آپ وہ کر سکیں گے جو آپ کو کرنا چاہیے. لیکن ہم بے وقوف ہیں اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مرضی ہم کریں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ اس سے فرق پڑتا ہے. یہ ہمیں تکلیف دیتا ہے. جب میں پورا دن پریشان ہوتی ہوں تو مجھے نقصان ہوتا ہے. اگر حسد کرتی ہوں تو مجھے فرق پڑتا ہے. آخر کو میں بیمار ہو جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں. میرا ان سب کے ساتھ رہنا مشکل ہے. اس سے عمر بڑھتی ہے. عمر کے نہ بڑھنے کے لیے دنیا میں سب سے بہترین چیز ہے کہ پریشان ہونا چھوڑ دیں. آمین. فلپیو 4:8 آیت کہتی ہے کہ ان باتوں پر سوچیں جو سچ ہیں، واجب پاک اور پسندیدہ ہیں. اور مجھے وہ آیت بہت پسند ہے جو بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے کاروبار پر جاتے ہوئے یا کام پر جاتے ہوئے ہمیں اپنے دل میں مزامیر اور غزلیں گانی چاہیے. میں کوئی گلوکارہ نہیں، لیکن میں ایسا کر سکتی ہوں. خود کو بھرپور موقع دیں. اگر ہم روح میں گنگناتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم بہت سی دوسری سوچوں سے بچے رہیں گے. ایک عورت کے بارے میں مجھے یاد ہے، آج دوپہر میں آپ سے ذکر کرتی ہوں. اور اس کا شوہر بہت غلط قسم کا شخص تھا. وہ کسی اور ملک سے یہاں آئے تھے. اس کا شوہر ہر وقت شراب پیتا رہتا اور کام بھی نہیں کرتا. وہ کاروبار چلانا چاہتی تھی تاکہ اپنے خاندان اور بچوں کو پال سکے، اور اسے کچھ پیسے گھر بھی بھجوانے ہوتے تھے، اور اس کی زندگی بہت ہی مشکل حالات میں تھی. اور میں نے ہمیشہ اسے دیکھا تھا کہ وہ ایسے ہوتی تھی جیسے گنگناتی رہتی اور دل میں مزامیر گاتی رہتی. اب وہ بعض دفعہ اپنی زبان میں بھی گاتی اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا گا رہی ہے، لیکن کئی دفعہ میں سوچتی تھی کہ اس کے پاس تو ایسا کچھ بھی نہیں جس کے لیے وہ گائے. دیکھیں، پرستش کرنے کے لیے کسی چیز کا ہونا ضروری نہیں کہ کی جائے. ہمارے پاس ایک شخصیت ہے جس کے بارے میں ہمیں گانا چاہیے. آمین. لہٰذا اس بات کی کوشش کریں کہ دل میں خداوند کے حضور مزامیر گاتے اور گنگناتے رہیں. اس طرح کرنے سے چیزیں اور بہتر طور پر کام کریں گی. اپنی باطنی حالت کے بارے میں حکمت سے کام لیں. اب لوکا 11:39 دیکھیں. امید ہے کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں. خداوند نے اس سے کہا، اے فریسیو، تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو، لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھری ہے، یعنی تمہارے اندر لالچ، چوری، کڑواہٹ بھری ہے. اے نادانو یعنی بے وقوفو، تم جو عقل مندی سمجھ رہے ہو، جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا یا باطن کو نہیں بنایا؟ اور پھر یہ کہ ہاں، اندر کی چیزیں خیرات کر دو، یعنی اپنی باطن کی چیزیں وقف کر دو اور اندرونی راست بازی خدا کے لیے وقف کر دو، تو دیکھو سب تمہارے لیے پاک ہوگا. لیکن میں اسے دوبارہ پڑھوں گی، اندر کی چیزیں خیرات کر دو. اس لیے آج میں لوگوں کو یہ مشکل کام کرنے کے لیے کہنا چاہتی ہوں.
کیا آج آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ یہ کہنے کو تیار ہیں، اے یسوع ناصری، میں نے آج تجھے سنا ہے؟ ہاں، آج میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن میرے خیال میں یہ بیدار ہونے کے لیے بہترین وقت ہے۔ آپ میں سے کتنے یہ سمجھتے کہ آج ان کی آنکھیں تھوڑی بہت کھلی ہیں کہ ہمارے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ کتنا اہم ہے؟ اور معلوم ہے اگر آپ اسے جانتے بھی ہیں تو بھی میں سکھاتے ہوئے لطف اندوز ہو رہی ہوں۔ میں لوگوں سے کہتی ہوں کہ اگر آپ کو میرا پیغام اچھا نہیں لگا تو میں اپنے لیے منادی کروں گی، کیونکہ یہ مجھے اچھا لگا۔ لہٰذا چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اگر آپ تیار ہیں تو میں دعا شروع کرتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ دعا کریں۔ میں آہستہ کروں گی تاکہ آپ میرے پیچھے بولیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسے لاپرواہی سے نہ بولیں، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ اپنی زندگی کے کسی حصے میں خدا کو آنے کی اجازت دیتے ہیں تو آپ اسے واپس نہیں لے سکتے۔ اس لیے آئے اکٹھے یہ دعا کرتے ہیں، یسوع ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ مجھے میری باطنی زندگی کی اہمیت سکھانے اور دکھانے کا شکریہ۔ تو نے کہا کہ مجھے اپنی باطنی زندگی تیرے لیے وقف کرنی چاہیے۔ میں آج اس بات کا انتخاب کرتی ہوں، میں تجھے دعوت دیتی ہوں کہ جب میرے اندر کچھ اچھا نہ چل رہا ہو تو مجھے قائل کر کے میں دیکھ سکوں، اور مجھے فضل بخش کہ ہمیشہ تیری پیروی کروں۔ پہلی چیز میں مانگتی ہوں کہ مجھے سچائی اور آگاہی دے۔ میں اپنی باطنی زندگی تیرے لیے وقف کرتی ہوں۔ یسوع کے نام میں تیرا شکر ہو۔ کیا آپ یسوع کو جلال دیں گے؟ آپ جانتے ہیں ہمارے خیال میں ہم کہہ سکتے کہ ہم دو زندگیاں رکھتے ہیں، ہماری باطنی زندگی اور ظاہری زندگی، وہ چیزیں جو ہمارے اندر چل رہی ہیں اور جو ہمارے ارد گرد چل رہی ہیں۔ اس بارے میں سوچیں، ہماری باطنی زندگی خدا کے سامنے نیک نامی ہے۔ بعض دفعہ صرف وہی جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ہماری ظاہری زندگی لوگوں کے سامنے ہماری نیک نامی ہے۔ آپ کی توجہ کس پر مرکوز ہے؟ اگر آپ اپنی زندگی سے لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے باطنی خیالات اور رویے خدا کو وقف کرنے کی ضرورت ہے۔